لکی مروت میں کامیاب مذاکرات کے بعد پولیس اہلکاروں نے دھرنا ختم کر دیا۔ پولیس اہلکار حملوں کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس ترجمان کے مطابق 5 روز سے بند انڈس ہائی وے اور ضلع کی سب سے بڑی سڑکوں کو کھول دیا گیا۔ مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے مروت قومی جرگے کے مشیران نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پولیس حملوں کے خلاف اہلکار سراپا احتجاج تھے۔ لکی مروت انڈس ہائی وے سمیت ضلع کی سڑکیں کھول دی گئی ہیں، ایسا بتانے پولیس ذرائع کا۔ لکی مروت مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے جرگہ مشیران نے اہم کردار ادا کیا۔ رحیم یار خان کے حلقہ N171 ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم طاہر رشید الدین نے میدان مار لیا۔ ریٹرننگ آفیسر نے رزلٹ کا فارم 47 جاری کر دیا۔ مخدوم طاہر رشید الدین نے 1,16,429 ووٹ حاصل کیے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار حسان مصطفیٰ نے 58,251 ووٹ حاصل کیے۔ حق رائے دہی استعمال کرنے کی شرح 35.79% رہی۔ حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 5,16,648 ہے۔ 1,81,686 ووٹ ڈالے گئے۔ 3,201 ووٹ مسترد ہو گئے۔ امریکہ میں چین کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں خفیہ ادارے CIA کے سابق افسر 71 سالہ الیگزینڈر ما کو 10 سال قید سنا دی گئی ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق الیگزینڈر ما کو $50,000 کے عوض خفیہ معلومات چین کو فروخت کرنے کے الزام میں اگست 2020 میں حراست میں لیا گیا تھا۔ امریکی محکمہ پبلک افیئرز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ الیگزینڈر کے CIA سے مستعفی ہونے کے تقریباً 10 سال بعد چین کے خفیہ ادارے کے افسر نے ان سے رابطہ کیا تھا۔ الیگزینڈر اور ان کے رشتہ دار اہلکار نے چینی انٹیلیجنس افسران سے ملاقات کی اور پیسوں کے عوض حساس خفیہ معلومات فراہم کی تھیں۔ IMF سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وزیر اعظم مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم سمیت متعلقہ ٹیموں نے حتمی مراحل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ IMF سے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وزیر اعظم مذاکراتی ٹیم اور متعلقہ اداروں کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم سمیت متعلقہ ٹیموں نے حتمی مراحل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق IMF پروگرام کے لیے بیرونی فنڈنگ کی شرائط پوری کر دی گئیں۔ ادائیگیوں میں $16.3 ارب رول اوور ہوں گے۔ جولائی سے ستمبر تک $4 ارب سیٹل کر چکے۔ جولائی سے ستمبر تک $1.7 ارب ادا کیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 19.5% سے کم کر کے 17.5% کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 2 ماہ میں مہنگائی میں اضافے کی شرح تیزی سے کم ہوئی ہے۔ تیل اور غذائی اجناس کی عالمی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروباری اعتماد میں بہتری آئی ہے، جبکہ کم سرکاری زر مبادلہ آمد اور قرض ادائیگیوں کے باوجود زر مبادلہ ذخائر $9.5 ارب رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں کمی ملکی معیشت کے لیے خوش آئند ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم کا اسٹیٹ بینک کی پالیسی ریٹ میں 2% کمی کا خیر مقدم۔ کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ مہنگائی کی شرح سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ IMF کے معاملے پر دوست ممالک نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ بہتر مستقبل کے قرضوں سے جان چھڑانی ہوگی۔ ایک اچھی خبر سے ہے کہ ہمارا جو پالیسی ریٹ جو ہے اس میں 2% کی اسٹیٹ بینک نے کمی کی ہے، جس سے کہ یقیناً کاروبار کو اور زراعت کو، ہماری معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ انفلیشن کی طرح سنگل ڈیجٹ میں آ جائے پالیسی ریٹ تو اس سے پاکستان کی معیشت کو انشاءاللہ 4 چاند لگیں گے۔ IMF کے حوالے سے ہمارے دوست ممالک نے ایک مرتبہ پھر برادر ممالک، دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہماری پوری طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہمیں قرضوں سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پشاور میں تعینات افغان کونسل جنرل کی ملاقات علاقائی امن و استحکام درپیش مسائل کے حل سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے دونوں ممالک کے عوام مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ علاقے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے سنجیدہ کوششیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ایک جرگہ تشکیل دے کر پڑوسی ملک کے ساتھ بات چیت کرے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں جس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ پاک افغان سرحد پر تجارتی سرگرمیوں کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ افغان کونسل جنرل حافظ محب اللہ شاکی نے کہا کہ ترقی کے لیے امن و امان بنیادی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ گورنر نے وزیر اعظم کو صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے۔ صوبائی حکومت قیام امن اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کا گورنر خیبر پختونخوا سے صوبے کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور امن و امان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے کہا وفاقی وزیر داخلہ گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ مل کر صوبے کا امن و امان یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے رکن شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ اگر ہمارا اقتدار ہوا اور کوئی عطا تارڑ اور خواجہ آصف کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا تو میں وہ ہاتھ اکھاڑ دوں گا۔ رانا ثناء اللہ پر کوئی غلط کیس بنا تو میں نے مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ شعیب شاہین پکڑے نہیں ہیں، ان پر پستول پکڑنے کا الزام ہے۔ عطا تارڑ صاحب یا خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہوا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکھاڑوں گا۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا، یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تقدس چادر چاڑتے واری کا۔ یقین کریں کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کانپنا چاہیے۔ شعیب شاہین کا لکھا ہے کہ شعیب شاہین نے پستول نکالا، وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پراتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے اور رکن اسمبلی زین قریشی کا کہنا ہے کہ جو کچھ 10 ستمبر کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گرفتاریوں سے ڈر ہے، نہ پرچوں سے ڈر ہے۔ 10 ستمبر کو سانحہ پارلیمنٹ کا نام دے کر ہر سال یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ تو اسپیکر صاحب، نہ گرفتاریوں سے ڈر ہے، نہ پرچوں سے ڈر ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں کہ جو کچھ سانحہ 10 سپٹمبر پارلیمنٹ کے اندر ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ 10 سپٹمبر کو سانحہ پارلیمنٹ کا نام دے کر باقاعدہ اس کو ہر سال ہمیں یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے۔ میں تھک گیا ہوں، اسپیکر سردار ایاز صادق کہتے ہیں آپ سب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی پارلیمنٹ واقعے کا ذمہ دار ہوں، مجھے بھی اندر جا کر سوچنا چاہیے کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے یا نہیں۔ میں تھک گیا ہوں، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ آپ سب کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میں ہی پارلیمنٹ واقعے کا ذمہ دار ہوں، مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے یہاں رہنا چاہیے یا نہیں۔ ایوان پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسپیکر نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ ایسے واقعات تاریخ میں داغ ہی رہتے ہیں۔ جب مجھے ہتھکڑی لگا کر گھسیٹا گیا تو اس وقت کسی کو آئین یاد نہیں تھا۔